السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب مزے میں ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل دانی بھائی آفیشل 123 پر سواگت ہے آپ کا۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کا ٹائٹل ہے کیا کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے؟ مفتی اکمل و انجینئر محمد علی مرزا۔ چلو ویڈیو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ کیا یہ شعر درست ہے؟ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ مطلب دیکھیں، یہ اس طرح کے شعر عوام الناس میں پڑھنا، اس میں تعویل ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے گہرے شعر عوام میں پڑھ کر اور ان کو نتیجے مرتب کرنے کے لیے چھوڑ دینا، یہ ذرا خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے مزارات پہ سجدہ کرنے کے شعر ہوتے ہیں کہ نبی کریم کے مزار پہ چوکھٹ پہ میں نے سجدہ کر لیا، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب وہ تعویلی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پبلک کے سامنے آپ بغیر توضیح اور تشریح کے پڑھیں گے تو لوگ اپنے ذہن کے مطابق نتیجہ نکالتے ہیں، اور وہ اکثر غلط نتیجہ ہوتا ہے۔ چوانی والی تھیلی وچ روپیہ آ جاوے تے پھٹ جاتا، پنجابی تو سمجھتے ہیں آپ سارے، یا اٹھانی والی تھیلی وچ روپیہ آ جاوے تے پھٹ جاتی۔ تو مولوی صاحب کا بھی یہی حال ہے۔ انہوں نے اس شعر پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی اس سے اللہ کا معلل اغراض ہونا لازم آتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے بہت طویل بحث کی، میں صرف ایک جملے میں اس کو سمیٹ رہا ہوں۔ کہا جی معلل اغراض ہونا لازم آتا ہے کہ اللہ کو غرض تھی، اللہ نے نبی پاک کو کسی غرض کے لیے بنایا، اللہ تو غرض سے پاک ہے، اس کو کسی کی کوئی غرض نہیں ہے۔ خدا کے لیے لوگوں کو گمراہ نہیں کرو۔ اگر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تو اپنے دماغ کو اپنے تک محدود رکھو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی طریقے سے کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کی گئی تو ابھی احمد رضا خان کے غلام زندہ ہے، زندہ ہے۔ احمد رضا بے وارث نہیں ہے، لا وارث نہیں ہے، اس کے وارث زندہ ہے۔ اور احمد رضا کا اور اس کے وارثوں کا مشن یہی ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، سونے کی تعریف میں کمی نہ آئے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات رسول اللہ کے لیے بنائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن سورۃ الجاثیہ میں اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان جو کچھ ہے اس کے درمیان یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کائنات تو رسول خدا کے لیے بنائی گئی تھی۔ میرے بھائی، یہ ایک روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر، اور یہی وہ شیخ زکریا کاندلوی نے تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال میں بھی لی ہے۔ اور اندازہ کریں، روایت ضعیف روایت تھی، نیچے عربی میں سارا لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن وہ عربی میں لکھا ہوا ہے۔ اردو میں روایت لکھی ہوئی ہے، وہ پوری دنیا میں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ تیرے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا جب میں پیدا ہوا، تو مجھے پتا چل گیا کہ کوئی بزرگ ہستی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات نہ بناتا۔ سرکار، یہ اتنی بڑی ٹروتھ ریویلنگ خبر ہے، کم از کم اس کا درجہ قرآن میں بنتا ہے، کم از کم۔ احادیث کے اوپر کیوں چھوڑ دیا گیا اسے؟ اور حدیث بھی وہ جس کے اوپر محدثین کا کلام وہ بیان کر رہے ہیں۔ قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 مقامات کے اوپر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیا ہے، سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ، سورۃ الحجر کے اندر آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، سورۃ الکہف کے اندر آیا ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر آیا ہے، سورہ صاد کے اندر آیا ہے۔ 7 جگہ یہ چیز سکپ ہو گئی ہے کہ یہ کائنات کس لیے بنی ہے اور آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اگر میں آپ کو بتاؤں مقصد کیا ہے، تو یہ پارہ نمبر جو 12 ہے اس کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے کہ انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ سورہ ہود، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 7، سورہ ہود، سورت نمبر 11، آیت نمبر 7۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی اللہ ہے جس نے
آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب یہ 6 دن سے مراد کیا ہے؟ یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے جو اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا، وہ اللہ کی مرضی ہے. بیکٹیریاز اور وائرسز سیکنڈز بلکہ ملی سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اور آم کی گٹھلی سے آم کا درخت بننے میں 8 سال لگ جاتے ہیں. خرگوش 1 مہینے کے اندر بچے دے دیتا ہے، مرغی کے انڈے سے 22 دن میں چوزا نکلتا ہے، اور ہاتھی کا بچہ 22 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ 9 مہینے میں. یہ اللہ کی مرضی ہے. تو کائنات کو اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ بالکل واضح ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت میں حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں شامل ہیں. نماز پڑھے نہیں، عبادت، ٹوٹل اوبیڈینس، بندے بن کے رہیں. تو قرآن بالکل اپنے اس میسج کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا نظام کیوں کیا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت میں لگا دیا ان چیزوں کو. یعنی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس جو انسانیت کو اللہ نے پیدا کر کے جانچنا تھا، اس کے لیے یہ ساری سٹیج بنائی گئی. اس میں اگر آپ کہتے ہیں تو وہ پھر ہر انسان کے لیے کائنات بنی ہے. ان معنوں میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو الگ. اگر آپ ڈسیزن کی بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ڈسیزن کیوں کیا، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے خدا کو چوز کرے. میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اگر مجھے کہنا کہ انجینئر صاحب آپ اپنا ایمان میرے ساتھ ایکسچینج کر لیں، تو میں کہوں گا کہ نہیں، تم نے اللہ کو مانا ہے اللہ کی مرضی سے، اور میں نے گاڈ کو چوز کیا اپنی مرضی سے. میں اپنا ایمان ایکسچینج نہیں کروں گا. انسانیت کے پاس سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ اللہ نے اسے حق اور باطل کی تمیز دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے باوجود اس نے خدا کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کا راستہ اختیار کیا کہ میں نے اپنے کریٹر کو جواب دے ہونا ہے. یہ وہ خوبی ہے جو کسی فرشتے کو بھی حاصل نہیں ہے. تو انسانیت کو ناز ہے اس چیز کے اوپر، ہونا چاہیے. باقی جذباتی باتیں ہیں جی. نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ چیز منسوب کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یار یہ اتنا بڑا ٹروتھ تھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نبی کو پیدا نہ کرتا، یہ کائنات نہ پیدا کرتا. یہ باتیں جذباتی طور پہ تو بکتی ہیں، اور جو بندہ اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اسے گستاخ کہہ دیتے ہیں. تو ان کے لیے پھر میں نے ہی پھکی تیار کی ہوئی ہے. کیا عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ کہنا عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی ہے؟ کرسچن سے پوچھیں وہ تو کہیں گے گستاخی ہے. وہ کہتے ہیں کم از کم خدا یا خدا کا بیٹا کہو. ان کی تو تسلی نہیں نہ ہو رہی. تو کیا ہم نے کرسچنز کی تسلی کروانی ہے یا ہم نے وہ بات ماننی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے اندر بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس اکیلے اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. عیسیٰ ابن مریم کی صفائی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہ تو موحد تھے، انہوں نے کبھی شرک کی تعلیم نہیں دی. لیکن منوائیں کرسچنز کو، وہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں، یہ تو آپ شان گھٹا رہے ہیں. تو سرکار جو کچھ آپ سوچتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ سوچتے ہیں. اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا
جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. نماز میں ہم یہی کہتے ہیں محمد عبدہ و رسولہ. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے نا تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں سرکار. ہاں, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. سو دوستو ویڈیو یہاں پہ ہوتی ہے سماپت. ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور فیس بک پہ ہے تو فالو کیجئے اور شیئر کیجئے. چلو ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.